السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ایک تعلق والے ہیں، ان کا کال آیا اور وہ پوچھنے لگے کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اگر کسی کو قرآن شریف پڑھنا نہ آتا ہو تو کیا وہ ہر آیت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے، انگلی پھیرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے قرآن مکمل کر سکتا ہے؟ کیا اس کو ایسا کرنے پر قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا ہے اور ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ بس ہر آیت پر انگلی پھیرتے ہوئے چلو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے چلو، تمہیں قرآن شریف پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ میں نے ان سے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ آپ بسم اللہ پڑھو گے تو بسم اللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا نا، آپ آیت الکرسی پڑھو گے تو آیت الکرسی پڑھنے کا ثواب ملے گا، آپ سورہ فاتحہ پڑھو گے تو سورہ فاتحہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ پورے قرآن شریف کو پڑھنے کا ثواب جب ملے گا جب آپ پورے قرآن شریف کو پڑھو گے۔ تو وہ کہنے لگے اچھا، اور اگر کسی کو قرآن شریف پڑھنا نہ آتا ہو تو کیا کرے وہ؟ تو سیدھا سا جواب اس کا یہی ہے نا کہ وہ قرآن شریف پڑھنا سیکھے۔ دنیا کی ہم لوگ ہر چیز سیکھتے ہیں۔ جاب ہماری لگے گی 20,000 کی، 25,000 کی، 10 سال 15 سال ہم لوگ پڑھائیاں کرتے ہیں، ہے نا؟ 10 سال ہم لوگ محنت کرتے ہیں کسی مقام پر پہنچنے کے لیے، کوئی اچھی جاب حاصل کرنے کے لیے، اور ہزاروں روپیہ ہم خرچ کرتے ہیں، گھنٹوں ہم محنت کرتے ہیں کسی بھی کام کو سیکھنے کے لیے تاکہ وہ کام ہمیں آ جائے گا، تاکہ ہماری جاب لگ جائے گی۔ 15 سال لوگ پڑھائیاں کرتے ہیں، ہے نا؟ بڑی مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ قرآن کے لیے ہم کوئی مشقت برداشت ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم مسلمان ہوں اور ہمیں قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، اور جب کبھی ہمارا قرآن پڑھنے کا دل کرے تو یہ اس سے بھی بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ چلو قرآن پڑھنا سیکھیں گے اب سے، اس کے بجائے ہم قرآن مجید اوپن کر کے اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیں اور یہ سمجھیں کہ ہمیں تو قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کمال کی بات ہے، یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے ایک مسلمان کے لیے۔ ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے کہ جس اللہ نے ہمارے اوپر اتنے سارے احسانات کر رکھے ہیں، اتنے سارے انعامات کی بارش کر رکھی ہے، ہماری آنکھیں سلامت ہیں، ہماری زبان سلامت ہے، ہماری پوری باڈی صحیح سلامت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ اللہ کا کلام پڑھنا سیکھ جائیں؟ ساری زندگی ہم نے دنیا میں گزار دی اور جب قرآن پڑھنے کا دل میں خیال بھی آیا تو بسم اللہ سے پڑھیں گے؟ قرآن مجید اللہ کے یہاں جب آخرت کا میدان لگا ہوگا نا تو قرآن مجید یہ تو یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے القرآن حجت لک او علیک، کہ یہ قرآن یا تو تمہارے خلاف گواہی دے گا یا تمہارے موافق گواہی دے گا۔ جس شخص نے قرآن مجید کو پڑھا ہوگا، اس کو پڑھنے کا پابند رہا ہوگا اور قرآن مجید پر عمل کرتا ہوگا تو یہ قرآن مجید اس کے حق میں گواہی دے گا کہ اے اللہ اس کو جنت میں لے جانا چاہتا ہوں، اے اللہ اس کو میں جہنم میں نہیں جانے دینا چاہتا۔ اور جس شخص نے قرآن مجید کو کبھی پڑھا ہی نہیں، کبھی کھولا ہی نہیں اور سونے پہ سہاگا، تو یہ کہ کبھی رمضان میں پڑھنے کی اس کو توفیق بھی ملی تو بسم اللہ سے پڑھنا شروع کر رہا ہے، کیونکہ پڑھنا اس نے کبھی نہیں سیکھا۔ قرآن ایسے لوگوں کے خلاف گواہی دے گا۔ اسی لیے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں کہ قرآن شریف اگر پڑھنا نہیں آتا تو سوچنے کا مقام ہے کہ اگر ابھی سانسیں تمہاری رک جائیں، اگر ابھی تمہاری سانسیں رک جائیں، اگر تمہاری ابھی روح قبض ہو جائے، قبر میں ہمارا بنے گا کیا؟ آخرت میں ہمارا بنے گا کیا؟ کہ اللہ کا کلام ہمیں پڑھنا نہیں آتا، قرآن ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ کیا فائدہ ہماری ایسی زبان کا، ہمارے ایسی آنکھوں کا، ہمارے ایسے ہاتھوں کا کہ ہم نے کبھی قرآن پڑھنا ہی نہ سیکھا ہو؟ ہم اللہ کی نعمتیں کھاتے رہتے ہوں، ساری زندگی ہم نے گزار دی، ہم پہ قرآن پڑھنا ہی نہ آتا ہو۔ پھر ہم یہ اور کہیں کہ صاحب قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کیا کریں؟ اب بتائیے آپ کیسے؟ ارے بھائی نہیں آتا تو سیکھو نا۔ اسی لیے تو شریعت نے کہا کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جس طرح سے دنیا کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، بیوی کے لیے محنت کرتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنے شوقوں کو پورا کرنے کے لیے نائٹ ڈیوٹیاں لگاتے ہیں اور 50,000 روپے کی جاب لگ جائے گی، دنیا کے چند ٹکوں کے لیے ہم رات بھر جاگ کر پڑھائیاں کرتے ہیں، کیا قرآن کریم کے لیے ہم آدھا گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے؟ قرآن کریم ہم سیکھ نہیں سکتے؟ قرآن ایسے لوگوں کے خلاف آخرت میں گواہی دے گا۔ اور سوچو ذرا کہ اگر ہم قرآن پڑھے بغیر اس دنیا سے چلے گئے اور قرآن نے ہمارے خلاف اگر گواہی دے دی، کوئی بچا نہیں سکے گا ہمیں پھر۔ اسی لیے میری گزارش ہے اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہ قرآن مجید اگر پڑھنا نہیں آتا تو بسم اللہ سے کام نہیں چلے گا۔ بسم اللہ پڑھو گے تو بسم اللہ کا ہی ثواب ملے گا۔ قرآن مجید اگر پڑھنا نہیں آتا تو قرآن مجید پڑھنا سیکھو۔
قرآن مجید پڑھنا سیکھو۔ قرآن مجید پڑھنا اگر تم نے نہیں سیکھا اور خدا نخواستہ اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے ہم لوگ، بہت بڑا نقصان اٹھائے گا وہ شخص جو قرآن مجید سیکھے بغیر اس دنیا سے چلا جائے، بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ اسی لیے میری گزارش ہے، اچھا اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بسم اللہ سے نہیں پڑھ لیں لیکن ہندی سے پڑھ لیں گے ہم۔ عجیب صورتحال ہے، ہندی سے پڑھ لیں گے ہم۔ عربی کو ہندی سے آپ کیسے پڑھ لو گے؟ کیسے پڑھ لو گے؟ ہم لوگ محنت کرنا دین کے لیے چاہتے ہی نہیں ہیں، خاص طور پر قرآن کے لیے۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کے لیے تھوڑی سی مشقت برداشت کر لو، 15 منٹ نکال لو گے، 20 منٹ نکال لو گے، تھوڑی سی پریشانی اٹھا لو گے 1-2 سال قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے، اس سے اللہ ہی راضی ہوگا۔ قرآن کریم ہمارے حق میں گواہی دے گا کہ اللہ نہیں، اس نے مجھے پڑھنا سیکھا تھا، مشقتیں برداشت کری تھی، اس کی زبان نہیں پلٹتی تھی لیکن یہ کوشش کرتا تھا۔ کیا ہم قرآن کے لیے اتنی بھی کوشش نہیں کر سکتے؟ اگر ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ہم ہندی میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے بھائی عربی میں پڑھنا کیوں نہیں سیکھتے؟ یاد رکھیے گا، قرآن مجید کو ہندی میں پڑھا ہی نہیں جا سکتا اس حق کے ساتھ جیسا حق قرآن مجید کے پڑھنے کا ہے۔ اس لیے اچھے طریقے سے سمجھیں وہ لوگ جو بسم اللہ سے پڑھتے ہیں یا پھر قرآن کو وہ ہندی سے پڑھتے ہیں۔ قرآن نہیں آتا ہے تو ایک لفظ سیکھو، ایک آیت سیکھو، لیکن قرآن کو عربک سے سیکھو۔ اب تو نیٹ کا زمانہ ہے، قرآن سیکھنے کے بہت سارے راستے ہیں۔ اگر کوئی اب بھی نہیں سیکھتا ہے نا تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، یہ ایک بہانہ ہے۔ اب تو نیٹ کی دنیا ہے، ہزاروں چینل ہیں جو بہترین انداز میں قرآن مجید سکھانے کے لیے کھلے ہوئے ہیں، وہ قرآن مجید سکھا رہے ہیں۔ اب تو یہ بہانہ بھی نہیں چل سکتا کہ کیا کریں، کوئی سکھانے والا نہیں ہے، نیٹ فری ہے، اس نیٹ کا صحیح استعمال کرو، قرآن مجید پڑھنا سیکھو۔ بسم اللہ سے کام نہیں چلے گا، ہندی سے کام نہیں چلے گا میرے بھائیوں، سیکھنا پڑے گا۔ اور یہ حدیث یاد رکھیے گا آپ لوگ کہ قرآن یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے، جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور قرآن مجید پر عمل کرتا ہے، قرآن مجید اس کے حق میں گواہی دے گا۔ اور جو قرآن مجید کو نہ سیکھتا ہے نہ پڑھتا ہے، اور جب کبھی پڑھنے بیٹھتا ہے تو بسم اللہ سے پڑھتا ہے یا ہندی سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن قرآن مجید کو سیکھنے کی کوئی فکر نہیں کرتا، ایسے شخص کے خلاف قرآن مجید گواہی دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔